تو یہ حضرت مقداد کا نام جو ہے حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ ہے. ان کو مقداد بن اسود بھی کہا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں یہ باپ کے دو نام کئی کو ہیں ان کے. یہ باپ کے دو نام کیوں ہیں؟ تو اس سلسلے میں واقعات میں آیا ہے آپ کے کہ اصل ان کے جو والد ہیں وہ حضرت عمر ہی ہیں. حضرت مقداد کے والد عمر ہیں. تو اور جو اسود آیا ہے یہ وہ باپ تھے جو ان کو گود لے لیے تھے. اس کی وجہ سے مقداد بن اسود ان کو کہتے ہیں. لیکن سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی جب منع فرما دیے اس بات سے کہ باپ کے علاوہ کسی اور کو باپ کے نام سے یاد نہ کیا جائے کسی بچے کے ساتھ جوڑ کر. دین میں ہمارے حرام ہے یہ. کئی لوگ بچوں کو گود لے لیتے. گود لینا منع نہیں ہے لیکن اس میں خیال رکھنا کہ وہ محرم ہو. نہیں تو کیا ہوتا انہیں بڑا ہونے کے بعد میں اب وہ عورت کا محرم نہیں رہا تو مسائل ہو جاتے. بھتیجا ہے عورت کا یا مرد آدمی کی بھانجی ہے, اس طرح کوئی لے رہے ہیں تو بس اولاد نہیں ہوئی تو پالتے نا, تو محرم رہنا ایک بات. دوسرے جو ان کا اصل باپ ہے اسی طرف وہ منسوخ کیے جائیں. بعض وقت کیا کرتے ہیں ہم اپنا نام دے دیے بلکہ نام بدل دیتے باپ کا آدھار کارڈوں میں اور اگر ڈاکومنٹس میں اصل باپ کا نام نکال کے ہم پال رہے ہیں بلکہ اپنا نام ڈال لیتے ہیں. ایک تیسری اہم بات یہ کہ شرعی طور پہ کوئی حقدار نہ رہتے ہوں. یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے, لوگوں کو نہیں معلوم. یعنی جیسا کوئی حقیقی بیٹا حقیقی بیٹی یا جو رشتوں کو حصہ ملتا کسی کے مرنے کے بعد ویسے حصے دار نہ رہتے لوگ. تو بہرحال بہتر یہ ہے کہ پالا نہ جائے اس قسم سے. آپ کو مدد کرنا ہے کسی کی جو ہے آپ کو زندگی میں ان کے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو باہر سے بھی مدد کر سکتے ہیں. کیا ضروری ہے کہ ایسے ہی کرنا؟ اب پالنا چاہیں تو پال بھی سکتے ہیں, ان باتوں کا خیال رکھ لے کے پالنا. تو خیر اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں منع فرمائے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ عنہ کو جو ان کے غلام تھے اپنا بیٹا قرار دیے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دی کہ آپ ان کو اپنا بیٹا نہیں بول سکتے. ان کے باپ وہی ہیں جو ان کے باپ ہیں. تو جب یہ حکم آیا تو ان کو پہلے مقداد بن اسود کہتے تھے. اسود ابن یغوث نام کا شخص جو ان کو پال لیا تھا اس کے نام کی طرف منسوخ کر کے. تو جیسے ہی یہ احکام آئے تو ان کا نام جو ہے مقداد بن عمر ہو گیا, مقداد بن اسود سے جا کر کے. اور یہ تھے قبیلہ, بعض روایت میں کندہ ایک قبیلہ ہے اس کے فرد تھے. بعض نے کہا قبیلہ خزیمہ کے تھے. خزیمہ اس واسطے بولے کہ یہ جو اسود ابن یغوث نام کا شخص تھا وہ خزیمہ کا آدمی تھا, اس واسطے ان کو خزیمہ قبیلے کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں اور کندہ قبیلے کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں. یہ مکے میں آ کر بس گئے تھے. اصل میں رہنے والے تھے حضرموت کے. حضرموت یمن کا ایک شہر ہے, تو عربی النسل تھے. یہ مکے میں رہتے تھے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت عام ہوئی تو شروع میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان کو کہتے ہیں سابقون اولون, شروع میں مسلمان ہونے والے لوگ. یہ بہت بڑی فضیلت ہے, یہ معمولی فضیلت نہیں ہے, اس واسطے کہ اس زمانے میں سب دشمن تھے اسلام کے, سرکار کے. تو جو کوئی مسلمان ہوتا تو اس کے بھی دشمن ہو جاتے, اس کی بھی جان پہ بناتی, اس کو بھی تکالیف پریشانیاں جو ہے پیش آتی. تو یہ 7ویں مسلمان تھے. کیا نمبر تھا ان کا؟ 7th. تو یہ معمولی شرف نہیں ہے. ہم 40واں کر لے کے کسی کا بولتے ہیں 40واں کریں 40واں کریں. 40 بہت دور ہے, 7 بہت قریب. تو مطلب یہ کہ ان کا 7واں نمبر تھا. اور ان کی فضیلت یہ ہے کہ یہ 2 ہجرتیں کی ہیں. پہلی ہجرت اسلام میں ہوئی 5ویں نبوی میں, اعلان نبوت کے 5ویں سال ملک حبشہ کی جانب, ایتھوپیا افریقہ کا ایک حصہ ہے جو جدہ کے ساحل سے قریب ہے. تو پہلی ہجرت ہوئی, اس میں چند مرد چند عورتیں کی تھی. اور دوسری ہجرت جو بڑی ہجرت ہے وہ مدینہ شریف کی طرف ہوئی مکہ مکرمہ سے. تو یہ مقداد پہلے کیا کی ہے کہ ہجرت کر کے حبشہ گئے, پھر کفار خبر اڑا دیے مسلمانوں میں, کفار میں کمپرومائز ہوگا وہ, تو مکہ آ گئے. مکہ آنے کے بعد میں اب جب مدینہ کی ہجرت ہوئی تو اس سے پہلے پھر حبشہ کی جانب چلے گئے تھے کیونکہ وہ واپس آئے سو والوں پہ بہت ظلم ہو رہا تھا. تو 80 کے قریب تعداد جو ہے مردوں کی ہجرت کی تھی, دوسری ہجرت حبشہ کی طرف. تو یہ پھر حبشہ گئے, پھر حبشہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کی. اور تمام جنگوں میں جتنی ہوئی شریک رہے. بدری صحابی ہیں, صحابہ میں بدری صحابہ کی بڑی فضیلت ہے. کیوں؟ بدر میں جو جنگ کیے ان کی تعداد کم تھی. اور ان کے بارے میں ایک بڑا زبردست واقعہ ہے جناب حضرت مقداد کے بارے میں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے صحابہ کو جمع کیے, مہاجرین کو بھی, مہاجر بول تو مکے سے جو ہجرت کر کے مدینہ گئے, اور انصار بول تو جو مدینہ ہی میں رہتے تھے صحابہ ان کو انصار بولتے, انصار مددگار کو بولتے.
تو ہوا یہ کہ حضور جب ان لوگوں کو جمع کر کے بولے دیکھو ہم کو جو ہے لڑائی کی نوبت آ سکتی ہے کفار مکہ سے، تو اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت مقداد مہاجرین کی طرف سے اٹھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم قوم موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں ہیں جن کے بارے میں قرآن میں ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو حکم دیا تھا قوم موسیٰ کو کہ لڑو تم لوگ، تو کہنے لگے تھے کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہوتا، دیکھو ہم آپ کو مان لے رہے ہیں، یہی بہت ہے، لڑنا ہے تو آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑ لو، بولے معاذ اللہ، قرآن میں آیا اذهب انت وربک بلکہ الفاظ ہیں۔ تو حضرت مقداد کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ہم آپ جیسا حکم دیں گے اپنی جانوں کو آپ پہ قربان کرنے تیار ہیں۔ آپ ان کو حکم دیں گے سمندر میں گھوڑے ڈالو تو سمندر میں گھوڑے دوڑانے تیار ہیں، آپ کے سامنے سے، آپ کے پیچھے سے، آپ کے دائیں سے، آپ کے بائیں سے، ہر طرف سے ہم لڑیں گے، بولے۔ تو ان کی اس تقریر پر سرکار بہت خوش ہوئے تھے، ان کی جو جانثاری، ان کی جو وفاداری اور ان کی جو محبت کا اظہار یہ کیے تھے، تو حضور کو بڑی مسرت ہوئی تھی اس سے۔ تو یہ جو مقداد ہے یہ تمام جنگوں میں شریک ہے، اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ جنگوں میں سب سے پہلے جو ہے کئی صحابہ کے کارنامے ہیں، کوئی تیر مارنے میں پہلے ہیں، کوئی جو ہے تلوار اٹھانے میں پہلے ہے۔ تو حضرت مقداد کی کیا خصوصیت ہے؟ سب سے پہلا گھوڑا ان کا جنگ بدر میں آگے رہا، 2 ہی گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس، بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا، صرف 2 گھوڑے، اس میں ان کا گھوڑا ایک تھا اور وہ بھی آگے رہنے والا۔ تو یہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ 33 یا 30 ہجری میں جو ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ 30 ہجری میں جو ہے وصال کیے، اور مدینہ شریف کے قریب میں ایک نواحی علاقہ تھا، وہاں ان کا وصال ہوا، تو لوگ ہاتھوں ہاتھ ان کے جنازے کو لا کر بقیع شریف میں دفن کیے۔ اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بڑے فقراء صحابہ میں سے تھے، اور ہجرت کر کے آنے کے بعد اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے تھے۔ اور بھی ان کے واقعات میں سے ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچا تو ایک مکان میں انصار صحابہ کے 10 صحابہ کو حضور ٹھہرنے کا حکم فرمایا تھا، چھوٹے چھوٹے گھر تھے، تو ایک انصاری صحابی کو بولے یہ 10 مہاجرین کو آپ رکھ لو، 10 آپ ایسا بانٹ دیے تھے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام بڑا بہترین انتظام کے ساتھ کرتے تھے، اس کے باوجود کہ سرکار کوئی بھی کام وہی الہی کے ہٹ کر نہیں کرتے تھے، مگر پھر بھی ہر کام میں انتظام پلاننگ رہتی تھی سرکار۔ تو یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلثوم ابن ہدم رضی اللہ عنہ نام کے صحابی کے مکان میں ٹھہرے تھے، تو حضور کے ساتھ جو 9 افراد تھے، حضور 9 اور صحابہ 10، اس میں ایک تھا، بولے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ ہمارے لیے کھانے کو صرف بکریوں کا دودھ تھا، کھانے کو بھی نہیں، پینے کو، کھانے کو تک مصیبت اور مشقت، تو ہم لوگ دودھ نتھارتے تھے بکریوں کا، اور ہمارے ساتھی پیتے تھے، اور حضور کا حصہ اٹھا کے رکھتے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ کئی دن کے فاقے کی وجہ سے یہ کہتے ہیں حضرت مقداد مجھے بہت زور کی بھوک لگی، تو میرے ساتھیاں تو دودھ پی کے سو گئے، میرے کو خیال آیا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس تشریف لے جاتے کرتے، تو آج بھی کہیں تشریف لے ہوں گے، کوئی نہ کوئی ضیافت کرے ہوں گا، حضور کی کھجور کھلا دیا ہوں گا، کھانا کھلا دیا ہوں گا، تو بھوک دبا کے لگ رہی، حضور کے حصے کا دودھ میں پی لیتا ہوں، بلکہ خیال آیا۔ وہ شش و پنچ میں رہے، آخر میں بولے اللہ کا نام لے کے پی لو، حضور بڑے مہربان ہیں، بول کے پی لیے۔ اب پینے کو پی لیا، ایسی اس کے بعد متلی ہوئی کہ کہیں کو پیا ہوں گا میں، سرکار کا حصہ پی گیا میں، کہیں حضور بد دعا نہ دے دے میرے کو، ایسا خیال آیا نہیں، اور ڈرے ہوئے تھے، پچھتاوا ہو رہا تھا۔ سرکار تشریف لائے، لانے کے بعد میں انہوں لیٹے ہوئے تھے، تو حضور آ کے برتن میں دیکھے دودھ ہے گیا نہیں تھا، خالی ہو گیا تھا برتن۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے، نے ہاتھ اٹھائے، تو انہوں سمجھے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں حضور، تو حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حضور بد دعا نہیں فرماتے تھے، حضور کی سنت دعائیں دینا ہے، لیکن کتنے سرکار کی امتیاں ہیں، میں دیکھتا ہوں خدا غارت کرے، کہیں اچھے نہیں رہیں گے، عورتیں بہت بولتے ہیں، ایسا بری بات ہے، کلمات نہیں نکالنا زبان سے، ہمیشہ اچھی بات مسلمان کی زبان سے نکلنا۔ تو ہوا ہے کہ حضور 10 اٹھا کے دعا کی، اللہم اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا، اے اللہ تو اسے کھلا جس نے ہمیں کھلایا، تو اسے پلا جس نے ہمیں پلایا۔ یہ دعا دی سرکار، یہ سنتے ہی اب ان کو ایسی تڑپ ہوئی، بولے کیا کرنا، بولے ایک بکری ذبح کر کے حضور کو بھون کے دے دیتا ہوں۔ اٹھ کے گئے، اور وہ بکریاں جن سے دودھ نتھالے بعد دودھ بار بار نہیں آتا نا، 2 4 6 گھنٹے بعد، 12 12 گھنٹے کے بعد دودھ جمع ہوتا تھنوں میں،
تو جیسے ہی انہوں چھری لے کے بکری کے پاس پہنچے پورے بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا تھا. حیران رہ گئے انہوں ایسا کیسا ہوتا, یعنی عام طور پہ ایسا نہیں ہو سکتا, یہ معجزہ تھا سرکار. تو پھر فوری برتنوں میں دودھ بھر لیے اور حضور کی خدمت میں لا کے یا رسول اللہ پیش کیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمائے, بعد بچا کے ارشاد فرمائے مقداد تو بھی پی فرمائے. انہوں بھی پیے, پھر حضور کو پیش کیے, حضور پیے, بعد بولے تو اور پی, پیٹ بھر کے پلایا. تو اس کے بعد انہوں سارا یہ واقعہ سرکار کو سنایا. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دیکھ یہ برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نصیب کرام, یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے جو ڈال دی گئی ہے. تو یہ تھے حضرت مقداد, بڑے زبردست صحابی, بڑے بہادر صحابی, اور کیسی فضیلت ہے. سابقون اولون میں ہیں, مہاجرین, دو مرتبہ ہجرت کرنے والے, سرکار کے جانثار, ایسے سرکار کے چاہنے والے تھے. یہ دیکھو اب دوسرے کون ہیں, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. یہ حضرت سلمان کے بھی بڑے ایمان افروز واقعات ہیں. ان کے بارے میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کی عمر 100 سال 150 سال, بعض نے 300 سال بھی لکھی. اتنی لمبی عمر تھی کہتے ہیں ان کی. اصل میں یہ تھے فارس کے, فارس بولتے یہ ایران وغیرہ کے طرف کے جو علاقے ہیں نا, یہ سب علاقے فارس کہلاتے ہیں. جو عرب کے علاوہ ادھر کا حصہ ہے, افغانستان سے جو شروع ہوتا ہے, ترکی ورکی, سب فارس کہلاتا ہے, ایران. تو ایران میں ایک شہر ہے اصفہان, آج بھی اس کا وہی نام. تو ان کے باپ جو تھے حضرت سلمان کے, ان کا پرانا نام تھا مابا. حضرت سلمان کا پرانا نام کیا تھا, مابا, فارسی نام تھا. بعد میں سرکار ان کا نام سلمان رکھے. تو ان کے جو والد تھے وہ مجوسی تھے. مجوسی بولتے تو یہ فارس کے علاقے کے لوگ آگ پوجتے تھے, آگ کو اپنا معبود جانتے تھے. تو ان کا باپ جو ہے گرجا گھر کا ذمہ دار تھا, تو حضرت سلمان کو وہ کام پہ لگایا تھا. تو انہوں اپنے مذہبی معاملات میں بڑے سخت تھے, اسلام لانے کے بعد بھی ویسی رہے. تو پہلے جب انہوں مجوسی تھے تو اپنے عبادت گاہ میں اتنی خدمت کرتے تھے, کہتے اتنی خدمت, دیکھو میں دیکھا لوگوں کی فطرت رہتی, اور فطرت سرکار فرمایا بدلتی نہیں. تو لوگ اگر جو ہے کوئی کام میں اپنی فطرت کے مطابق لگے ہوئے ہیں, مذہب بدل بھی جائے تو انہوں وہی کام میں پکے رہتے, میں دیکھا. اور یہ تاریخ ہے. صحابہ کرام میں جو لوگ, سرکار فرمائے تم میں جو لوگ اسلام سے پہلے اچھی خصلت کے تھے, اسلام کے بعد بھی اچھی خصلت کے, فرمائے. تو انہوں بڑے شدید تھے, مذہبی آدمی تھے. تو اپنے گرجا گھر کی اتنی نگرانی کرتے تھے, کہتے کہ وہ لوگ مجوسیوں میں بہت بزرگ سمجھے جاتے تھے. جو آگ کی پوجا ہوتی نا, تو یہ لوگ آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے, ہمیشہ آگ دہتی رہنا 24 گھنٹے. تو انہوں 24 گھنٹے آگ مینٹین کرتے تھے, بجھنے نہیں دیتے تھے, کیونکہ کٹر مذہبی تھے نا, اپنا فریضہ سمجھتے تھے دینی. تو ایک دن کیا ہوا, جا رہے تھے ایک کام سے یا سفر پہ, تو راستے میں گرجا دکھا. تو گھنٹیوں کی آواز, گرجا بول تو چرچ. تو اس زمانے میں تو خیر کرسچینٹی بہت عام تھی اور بہت اچھے لوگ بھی تھے اس میں. بعد میں سب ان میں خرابیاں پیدا ہو گئے. اب تو کوئی مذہبیت ہے ہی نہیں ان کے اندر, خالی نام کے کرسچن ہیں. کوئی عقائد وقائد جیسے کہ سابق میں سرکار کے زمانے میں عیسائیوں کے تھے وہ باقی نہیں رہے. یا تو شرک کرنے والے ہیں یا بالکل ملحد ہے. ملحد بول تو نام اس کا جان میتھیوز یہ رہتا, مگر انہیں کوئی مذہب کو ماننے والا نہ رہتا, نام خالی کرسچن, نام خالی یہودی. ایسا ہوگا دنیا میں آج کل سب سے زیادہ جو مذہب پھیل رہا, آپ کو معلوم کون سا مذہب پھیل رہا ہے, وہاں خوش ہے کیا بول کے اسلام, اسلام غلط, آپ تحقیق کر لو. الحاد سب سے زیادہ پھیل رہا ہے. الحاد بولے تو ایتھیسٹ ہو جانا, مذہب چھوڑ دینا. پورا یورپ, ایشیا کے بڑے بڑے ممالک, چائنا میں آپ اٹھا کے انٹرنیٹ پہ مار کے دیکھ لو, سب سے زیادہ کس مذہب کے ماننے والے ہیں, آپ کو ایتھیسٹ ملیں گے 60 سے 70%. اب وہاں کی آبادی کتنی ہے, 1 ارب سے زیادہ ہے. 1 ارب میں اگر 60-70% کو, تو 70 کروڑ لوگوں کی کیا ہے وہاں چائنا میں, ایتھیسٹ ہے. نام ان کے ہوں گے بدھسٹ مذہب کے, نام ان کے ہوں گے کرسچن مذہب کے, مگر عقیدے سے کیا ہے لوگ, مذہب کو نہیں مانتے, بیزار. اب مسلمانوں میں بھی بہت بڑی نوجوانوں کی تعداد, ایتھیسٹ تو نہیں بولوں گا مگر دین بیزار تو ہے. ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, مسجدوں کو نہیں آتے, ذکر کو نہیں آتے, تلاوت نہیں, رمضان میں بھی دیکھو آوارہ گردی کرتے پھرتے. تو مذہب سے اٹیچمنٹ نہیں ہے ان, نام مسلمان ہے, ایمان ہے ان کے دل میں, اللہ جانتا ہے کس درجے کا ہے, ہم تو اس کا امتحان نہیں کر سکتے. مگر آدمی اگر مذہبی رہا تو کام بھی مذہبی کرنا نا جی. آدمی دولت مند رہا تو دولت چھپتی کیا, نہیں چھپتی نا. تو ایسے ہی دین کی دولت سینے میں تو چھپتی کہاں سے, عمل سے ظاہر ہوتی, کلام سے ظاہر ہوتی, حرکتوں سے ظاہر ہوتی. تو مختصر یہ کہ انہوں جانے لگے تو گرجا کے گھنٹیاں سنائی دیے, کیا تو بھی ہو رہا, بلکہ جا کے دیکھے تو وہاں پادریاں جو ہے بائبل ابھی پڑھ رہے کر رہے تھے. تو ان کو یہ مذہب کا طریقہ بڑا اچھا دکھا, کیونکہ اس زمانے میں اسلام تو تھا نہیں, کرسچینٹی تھی جو آسمانی مذہب تھا. تو ان کو بڑا متاثر کرا. تو انہوں اپنے باپ کو آ کے بولنے لگے
کہ وہ میں گیا تھا ایسا، تو بہت ڈر گیا، بولا ارے یہ کرسچن اس زمانے میں بہت لوگوں کو مذہب میں بدلنے تھے، ارے میرا بچہ بھی ایسا ہو جائے گا بول کے کیا کرا، بن کے رکھ دیا ہوگا، ڈیڑھ اوڑیاں ڈال دیا کیونکہ انہیں کنورٹ نہ ہو جائے۔ تو اتفاق سے ان کو پتہ چلا کہ ایک جو ہے گروپ کوئی دوسرے مقام پر جو ہے جا رہا ہے قافلہ، تو کسی بھی طرح وہ اپنے آپ کو چھوڑا کے وہ قافلے میں شامل ہو کے اپنے مقام سے بھاگ گئے اپنے مذہب کو بچانے، چونکہ انہوں عیسائی ہو گئے تھے۔ وہاں جو پادری تھا، پادری بولے تو ان کے پاس کا جو مذہبی آدمی ہوتا، مولوی مولانا اس کو بولتے، تو اس کے پاس جا کے جو ہے آپ اپنا مذہب تبدیل کر لیے۔ تو اب دوسرے مقام پہ جب آپ پہنچے، موصل نام کے مقام پہ پہنچے، کیونکہ جس کے ہاتھ پہ انہوں مذہب اپنا بدل لیے تھے وہ آدمی وصیت کرا تھا کہ دیکھو میرے مرنے کا وقت قریب ہے، اگر تم چاہتے ہو تم کو مذہب میں اور کوئی راستہ ملے اور آگے بڑھو تم، تو موصل جو آپ عراق میں ایک شہر ہے، یہ صدام حسین موصلی ہے، وہاں کے اچھے ہوئے، تو بولے وہاں جاؤ۔ تو وہاں جو ہے پہنچے انہوں، وہاں پہ بہت عیسائی مذہبی آدمی تھا، اس کی خدمت میں برسوں رہے، پھر انہیں مرتے وقت وصیت کرا۔ کیا وصیت کرا؟ دیکھو نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے، خاتم النبی، اگر تم زندہ رہے اور تمہاری زندگی تک انہوں ظاہر ہوئے تو تم جو ہے ضرور ان کی خدمت میں جانا، اور ان کے یہ نشانیاں ہیں، اور یہ مکے کی سرزمین پر پیدا ہوں گے، ہجرت کر کے کھجوروں کی سرزمین مدینہ آئیں گے، سب انہیں علامتاں جو توریت میں انجیل وغیرہ میں تھے پہلے سے سرکار کے، وہ بتایا تھا۔ تو مختصر یہ ہوتے ہوا تھے، ان کو چونکہ تڑپ تھی حضور سے ملنے کی، کیسے کیسے سرکار کے عاشق ہوئے تھے، تو پہنچنے کے راستے مدینہ شریف کھجوروں کی سرزمین نکلے، تو راستے میں جو ہے لوگ عرب کے پکڑ کے ان کو ڈاکو قسم کے تھے، بیچ دیے، لوگ خریدے بیچے جاتے، تو بہرحال بکتے بکاتے انہوں پہنچ ہی گئے مدینہ شریف۔ تو مدینہ میں باغ میں ایک کافر کے جو ہے غلام تھے انہوں، اور خدمت انجام دیتے تھے، تو پھر وہ وقت بھی آ گیا جس کی آرزو میں زندگی گزار رہے تھے، اور کافی بڑی عمر ہو گئی تھی، اچھے ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے تھے، جیسے بولانا میں بعض بولے 100، بعض 150، بعض 300 بھی بولے، واللہ عالم، مگر طویل عمر ضرور تھی، یہ بات ہے، وہ کتنے سال تھی وہ تو اللہ کو معلوم۔ تو ایک دن ان کے باغ کے جو مالکہ ہیں آپس میں بات چیت کر رہے تھے، ارے ایک مکے سے شخص آئے گئے تھے، انہوں مدینے میں آئے، بعد سے ہر گھر کے اندر کوہرام مچا ہوا ہے ان کے بارے میں، اور بولے کہ انہوں اپنے آپ کو نبی بولتے، کانا ٹھہر گئے، نیچے اتر کے پوچھنے لگے اپنے مالکوں سے، کیا بولے تم؟ انہوں نے تفصیل معلوم کرنے کی کوشش کرتے، ان کو غصہ آ گیا، ان کے ساتھ سختی سے پیش آئے، مگر انہوں اپنے دھن کے پکے تھے، کسی بھی طرح سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ تو ان کو جو عیسائی پادری بتایا تھا حضور کی علامت، ایک یہ کہ وہ آخری نبی صدقہ نہیں کھائیں گے، آخری نبی صدقہ نہیں کھائیں گے، دوسرے وہ ہدیہ قبول کریں گے، تیسرے یہ کہ ان کے دونوں کندھوں کے پیچھے کی طرف مہر نبوت ہوگی، علامت خاتم النبیین۔ تو اب انہوں حضور کے پاس پہنچے، صدقہ لے کے، جو کھجور ان کو ملتے تھے محنت کرنے کے بعد باغ میں کھانے کرنے کے واسطے، وہ ٹوکری لے کے حضور کے پاس آئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمائے یہ کیا ہے؟ تو بولے یہ جو ہے صدقہ ہے۔ تو حضور فرمایا اللہ کا نبی صدقہ نہیں کھاتا، لوگوں میں بانٹ دو، فرمایا غریبوں میں۔ پھر دوسرے دن کھجور اپنے محنت کے لے کے آئے، حضور کی خدمت میں پیش کرے، حضور پوچھے یہ کیا ہے؟ تو بولے یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرم بسم اللہ بول کے تناول فرمائے، اور دوسروں کو بھی کھانے کا حکم فرمائے۔ اس اسنا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت بھی دیکھ لی، تو فوری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام رکھے سلمان، اور ان کا نام تھا سلمان الخیر، خیر والا سلمان۔ اور جنگ بدر اور جنگ احد میں انہوں شریک اس واسطے نہ ہو سکے، غلام تھے نا، تو جس کی وجہ سے ان کے آقایاں ان کو چھوڑے نہیں تھے۔ بعد میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سونا اور کھجور کے درختوں کے اوپر ان کو آزادی دلائی، ان کی قیمت ادا کرے ان کے مالکوں۔ تو 5ویں ہجرت کے سال جنگ خندق ہوئی، جنگ خندق میں 10,000 کا لشکر جو ہے مشرکین مکہ کا، یہود کا، اور بہت سارے عرب قبیلوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے 10,000 کا لشکر آیا۔ اس علاقے میں اتنا بڑا لشکر کبھی جمع نہیں ہوا تھا، تو اب اتنے بڑے لشکر سے ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ، لڑائی جنگی اعتبار سے مناسب نہیں تھی۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرے کہ کیا کرنا چاہیے، اتنی بڑی فوج ہے ہمارے پاس، 1200-1400 آدمی بھی نہیں ہوں گے، ان سے کیسا مقابلہ کرنا؟ تو اس پر جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں ایک مشورہ اگر آپ حکم دیے تو عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے فارس کے علاقوں میں بڑی فوج سے جب لڑائی کی نوبت آئی تو وہ فوج اور اپنی فوج کے بیچ میں گڑھا مار دیتے، خندق بولتے اس کو،
تاکہ وہ بڑی فوج ایک ساتھ اٹیک نہیں کر سکنا، تو ان کی طاقت ٹوٹ جاتی. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تجویز کو پسند فرما کے صحابہ اکرام میں تھوڑی تھوڑی زمین تقسیم فرمائے. دیکھو یہ تم یہاں سے یہاں تک لے لو، اتنے تم لوگ مل کے کھود لینا، تم لوگ اتنے کھود لینا. تو حضرت سلمان بہت ایکٹیو تھے خندق میں، کیسا کھودنا کیا کرنا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اس زمانے کے ٹیکنیکل آدمی تھے زبردست. تو ان کی جو ایکٹیویٹیز تھی اور ان کا جو جوش و جذبہ تھا دیکھ کر مہاجر صحابہ کہتے تھے کہ سلمان ہم میں سے ہیں، مہاجر ہے، اور انصار کہتے تھے یہ ہم میں سے ہیں. تو ان دونوں کی بات سن کر میرے سرکار فرمائے سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، فرمائے میرے گھر والوں میں ہے نہیں. تو سرکار کے بڑے مقرب تھے، اس لیے صحابہ اتنا احترام کرتے تھے. حضرت عمر فاروق مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور ایسا گدی لگا کے بیٹھے ہوئے حضرت سلمان آ گئے، اور بڑے فقیر صحابی تھے، صفہ پہ رہتے تھے، کوئی چیز رکھنا اپنے پاس مناسب نہیں سمجھتے تھے. جیسے ابو ذر رضی اللہ عنہ کے واقعات سننا آپ، ویسی مزاج تھی ان کی. تو حضرت عمر جب دیکھے سلمان آئے ہیں تو اپنی گدی اٹھا کے دیکھے بولے اس پہ بیٹھیے آپ، بول کے دی. ایسا احترام کرتے تھے. عمر جب کہ مہاجر ہیں اور کیسے عمر فاروق کی شان ہے، مگر سرکار کے چونکہ مقرب تھے، حضور بہت چاہتے تھے. تو انہوں جو ہے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ مدائن نام کا ایک مقام ہے عراق میں، وہاں کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں گورنر بنائے گئے. پہلے تو آپ پسند نہیں کرتے تھے منصب وغیرہ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ دیکھو آپ میں نااہل کو دوں گا تو نقصان پہنچائیں گا، اس لیے کوئی نااہل کے حوالے نہ ہو یہ منصب، آپ جو ہے اس منصب کو قبول کی تو قبول کر لی. عالم یہ تھا سادگی کا کہ خود اس علاقے کے حاکم تھے. حاکم بولے تو وہ اتنا ایریا کے بادشاہ سمجھو اب، چیف منسٹر. اس کے باوجود اپنے گھر کا سودا سلوف کی تھیلیاں خود اٹھا کے لے جاتے. کبھی تو کوئی لوگوں کو دیکھتے وزن سامان، اس زمانے میں گاڑیاں واڑیاں تو تھے نہیں، اونٹاں گھوڑے تھے، اس پہ سامان لاتے تھے لوگ. اس کے بعد اونٹ گھوڑے بھی نہ رہتے تھے، غریب لوگ اپنا خود سامان لکڑیاں وغیرہ پیٹوں پہ لاد لے کے لے جاتے. تو ایسے کوئی مجبور کو دیکھتے تو آپ اٹھا کے سر پہ رکھتے تھے. آپ ایک مرتبہ سیدھے سادھے انداز میں جا رہے، کیونکہ مسلمانوں کے جو خلیفہ تھے وہ لوگ سروں پہ تاجاں اور سونے چاندی کے لباساں وہ تو پہنتے نہیں تھے، تو بالکل سادگی سے جا رہے ہیں آپ. تو ایک آدمی کوئی حمال سمجھ کے بولا ادھر آؤ ذرا یہ سامان تو اٹھاؤ، بول کے اٹھا کے سر پہ رکھ دیا ہوا. خاموشی سے لے کے جا رہے ہیں، پورے لوگ دیکھ رہے ہیں جو پہچانتے تھے. دیکھ کے بولے بیوقوف یہ کیا کرا، بولے حضرت سلمان فارسی ہے، یہ ان کے اوپر سامان رکھ دیا. تو آپ یہ تک نہیں بولے میں سلمان فارسی ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، میں اس مقام کا بادشاہ ہوں. ایسی سادگی تھی آپ کی. تو مدائن میں رہنے لگے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ مدینہ کے صحابی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو آپس میں بھائی بنا دیے تھے. عقد مواخات بولتے تھے اس زمانے. بعد میں جب ترکے کے احکام نازل ہوئے، ترکہ بولے تو مر کے بعد بیٹے کو اتنا ملنا، بیٹی کو اتنا ملنا، اس کو وہ احکام نازل ہوئے تو یہ عقد مواخات ختم ہو گئے. جس کے جو اولاد نسلیں ان کا حصہ ان کو ملنے لگا. نہیں تو یہ بھائی چارہ ایسا تھا کہ ہر چیز میں دونوں مسلمان بھائی جو آپس میں بھائی بنائے گئے ہیں، ایک دوسرے کو چیزاں شیئر کرنا، اپنا گھر شیئر کرنا، اپنی دکانیں شیئر کرنا، ایسا سسٹم بنائے تھے سر. تو مختصر یہ کہ انہوں جو ہے مدائن ہی میں انتقال کیے، اور وہیں حضرت کی مزار مبارک ہے عراق میں. مدائن بغداد کے قریب ہے، یہ 70-80 کلومیٹر پہ شاید یہ شہر ہے. تو حاضری کی الحمدللہ مجھ کو بھی سعادت نصیب ہوئی تھی، اور دیگر صحابہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی بھی وہاں مزار ہے عراق میں. تو یہ حضرت سلمان فارسی بھی سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کے خلافت کے ابتدائی دور میں انتقال فرمائے. سیدنا مولا علی ان کی نماز جنازہ پڑھائے، اور بڑے اہل بیت کے یہ قریب تھے، اور بڑی سرکار اور ان کے گھر والوں سے ان کو محبت تھی، اور حضور کے گھر کے کام کاج کرنا، حضور کے گھر میں آنا جانا ان کو اجازت تھی. تو ایک تو عمر رسیدہ تھے، دوسرے سرکار بہت چاہتے تھے ان کو. تو یہ دو صحابہ تھے، مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ یا مقداد بن عمر، دونوں نام ہیں ان کے، اور دوسرے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جن کو سرکار فرمائے یہ میرے اہل بیت میں سے. تو یہ چار ہو گئے، ان کے فضائل آج اختتام کو پہنچے، مختصراً بیان کیے گئے آپ کے سامنے. انشاءاللہ آئندہ درس میں ایک نئی حدیث شریف کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ان چاروں کی اور دیگر سرکار کے اہل بیت صحابہ اور امہات المومنین کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے.